اچھا چوہے صاحب، میں آپ کو، ہمارے ساتھ ایک تو فاروق حبیب صاحب ہیں، سابق وزیر مملکت پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرگرم ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ذرا کچھ شارٹس میں آپ کو سنواتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ جو کمپنی ہے اس کے چلنے کا انحصار ٹوٹل وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف پہ ہے، آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف، اور کوئی ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا آپ نے سن لیا، اب رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، سنائیے جی۔ میرا خیال ہے کہ 24-25 کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہی سے معلوم ہو جائے گا کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے کیا وہ ریوائیو ہونے جا رہی ہے، جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ ہمارے جو اکانومسٹ کی ٹیم ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، تو پھر یہ گند جو اس کا ڈالا ہوا ہے اس گند کو ہم اپنے جو ہے وہ سر پہ نہیں اٹھائیں گے، وہ اپنے سر پہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو جناب جب ایجاب و قبول ہوتا ہے چودھری صاحب، جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس میں تو سارے کے سارے وہ چھوڑ لیں، ابھی دیکھ لیں ان کی بخلاہٹ۔ ابھی شیر رشید کا بیان چل رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر 4 کے 50 کے کتنی گاڑیاں آ گئی ہیں، تو یہ اس سے لگتا ہے کہ بھائی ان کا کام بن گیا، کوئی بنا نہیں ہے، نہ ان کے پلے کچھ ہے، سوائے پکڑ دکڑ کے۔ اب جیسے آپ کے خلاف اور باقیوں کے خلاف پورے ملک میں پرچے کرائے جا رہے ہیں، کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ چلیں وہ اللہ خیر کرے گا، کیونکہ عدلیہ ابھی تک موجود ہے اور ہم سب کا انحصار اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، اور آج بہت ہی اچھے فیصلے آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اشرف شریف صاحب پہ بھی، ڈاکٹر موہت پیرزادہ، صابر شاکر صاحب، جی آج یہ جو ہے جن کے خلاف محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، یہ جو انہوں نے تحفہ دیا ہوا ہے فاروق حبیب صاحب نے، نوجوان ہیں میری برادری کے، بڑے اچھے ایکٹیوسٹ ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں موجودہ چیف جسٹس اور ججز صاحبان کو اور سابق جج صاحبان کو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، وہ ان کا کام ہے۔ میں صرف پہلے ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپڈیٹ کر دوں کہ ایک تو ارشد شریف صاحب، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، ان دونوں کو اور سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کسی بھی قسم کی گرفتاری سے روک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ خواہ کسی بھی صوبے میں کوئی مقدمہ درج ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی ایکٹ کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور آزادی سے ہم اپنا کام بھی کر سکیں گے، اور دوسرا لاہور سے، لاہور کے چیف جسٹس نے عمران ریاض خان، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان پہ بھی مقدمہ درج ہوا ہے اسی نوعیت کا، تو ان کو بھی ریلیف ملا ہے اور ان کی بھی جو انٹرم بیل ہے وہ گرانٹ ہوئی ہے۔ تو عدلیہ کی طرف سے اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور عدلیہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، ایک ہی نوعیت کا الزام ہے، اور ایک ہی طرح سے وہ ایسے علاقوں میں دور دراز جو ہیں رورل ایریاز، اندرون سندھ اور بلوچستان، وہاں پہ یہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اندازہ تو ہے ماضی میں بھی یہ ایک مقدمات کی ٹریل جو ہے وہ چلتی تھی، اور کچھ بھی نہیں بدلا، وہی پرانا طریقہ کار ہے، پرانے حربے ہیں۔ اب لیکن عدلیہ کے لیے جی ہم آپ کے عدلیہ کے خاص طور پہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آزادی اظہار رائے کو یقینی بنایا، اور ہیومن رائٹس کو وہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ تو صاحب فاروق حبیب صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن پہ کیا کہتے ہیں۔ تو فاروق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کل کال کس کی تھی، کوئی آئیڈیا ہوا؟ جی صابر شاکر صاحب، آپ کی آواز تھوڑی بریک ہوئی، دوبارہ کیجیے گا سوال۔ میں نے کہا کہ کل جو کال تھی، ٹیلی فون کال شاہ محمود قریشی صاحب کو آئی، عمران خان صاحب اگنور کر رہے تھے پریس کانفرنس کے دوران، وہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن وہ شاہ صاحب کو پتا ہے کہ کس کی کال تھی، لیکن چونکہ میں وہاں پہ موجود تھا اور عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس شروع کر رہے تھے، تو یہ وجہ تھی کہ وہ اس سے 10-15 سیکنڈ پہلے کوئی کال ریسیو ہوئی ہے انہیں،
انہوں نے ان کو کہا کہ اس کو کال کو آپ بند کر دیں، ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تاکہ پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع کریں 5:30 کا. تو انہوں نے اپنی وقت کے اوپر پریس کانفرنس شروع کی ہے. تو اب یہ شاہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس کا فون تھا اور اس فون میں وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن کال ضرور ان کو آئی ہے. اب وہ کس کی آئی ہے اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں پرویز رشید صاحب کا. وہ لانگ لاسٹنگ حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قرضہ لینا ہے تو پھر ہمیں موقع دیا جائے گورنمنٹ کرنے کا. سنائیے. کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ ہو یا دنیا کے دوسرے ملک ہوں جن کی آشیرواد حاصل ہونے پہ یہ مالیاتی ادارے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی حکومت جس کے بارے میں انہیں یہی معلوم نہیں کہ وہ ایک ہفتے کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی، گروہ اقتدار میں آئے گا، دوسرا شخص اقتدار میں آ جائے گا، تو کوئی بھی آپ کو مشکل فیصلوں کے باوجود اس کے لیے جو مالیاتی مدد آپ کو نہیں دستیاب ہو سکتی. پرویز رشید صاحب کا یہ اگلا شارٹ سنوائیں. کو مل کے کم سے کم اس حکومت کو اسی طرح کی مدد اور حمایت دینی چاہیے جس سے کہ سیاسی نظام جو ہے وہ مستحکم ہو. کسی ایک سے اگر یہ کہا جائے کہ تم قربانی دے دو آج کی صورتحال میں اور سڑکوں پر اپنے لیے ناخوشگوار نعرے جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ دونوں قیمتیں کسی سے نہیں مانگنی چاہیے. اب سنائیے ذرا پیپلز پارٹی. خورشید شاہ صاحب ہاتھ پاؤں باندھ کر حکومت کیسے چلے گی؟ اکتوبر تک تو کم از کم موقع دیں. ابھی اگر یہ کہا جائے کہ نہ پوسٹنگ کی جائے گی نہ ٹرانسفر کی جائے گی، ہاتھ پاؤں باندھ کے کہیں گے حکومت کرو، فیصلے کرو، کیسے ہوں گے یہ؟ اس طریقے سے تو ملک نہیں چلے گا. ہمیں گارنٹی بھی نہیں چاہیے. ہمیں اکتوبر تک سموتھلی چلنے دیا جائے، ہمارے ہنڈرنس پیدا نہ ہو. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی سنوائیں جی. معلوم نہیں تھا کہ ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے سڑکوں پہ پھینک دیں گے. ہمیں یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کو سڑکوں پہ نکالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی باندھے جائیں گے. جناب فاروق حبیب صاحب. دیکھیں یہ تو پھر ناکام حکومت ہے. اگر ان کے پاس حکومت چلانے کا بھائی ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو مجھے یہ بتائیں سوائے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہم تو حکومت سے ہمیں تو نکال دیا گیا. بیرونی سازش کے یہ اعلی کار بنے، ان کے یہ مورے بن گئے. یہ تو بڑے تجربہ کار تھے، 30 سال کا ان کو تجربہ تھا. یہ کہتے تھے ہمارے بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں تو اب چلائیں حکومت. یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ کس کو اشارہ کناروں میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ فراہم کریں؟ کس کی سپورٹ ان کو چاہیے؟ یہ سارے جتنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے چوریاں کی ہیں، جن کے اوپر جعلی اکاؤنٹوں کے کیسز، پاپڑ والا، فلودے والا، مقصود چپڑاسی، یہ سارے بہت تجربہ کار ہیں. اب عالمی ادارے ان کے اوپر کیوں نہیں اعتماد کر رہے؟ اس وجہ سے اعتماد نہیں کر رہے کہ پتہ ہے ان کو کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، اس حکومت کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. پھر بھی یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک ایک لمحہ اس حکومت کا پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی اس سارے نظام کے اوپر مشکل میں گزر رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ہے، وہ بڑھا دیا گیا ہے. اب کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو گئی. اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، 6% عمران خان نے گروتھ دے دی کرونا کے باوجود. ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی. آپ کی زراعت کے اندر 4.5% جو ہے وہ گروتھ تھی. 2018 میں جب ہمیں ملی تو زراعت کے سیکٹر میں نیگیٹو گروتھ تھی. ہر سیکٹر، خدمات کا شعبہ، انڈسٹریز کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، ایکسپورٹ، ہر شعبے میں ہم نے جو ہے وہ کمال پرفارمنس دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو آئے ہیں ان کے آنے سے ملک آگے گیا ہے یا ملک پیچھے جا رہا ہے؟ اب منت سماجت کرنے لگے ہیں. بھائی اتر جاؤ آپ اقتدار سے، نئے الیکشنز کرواؤ، عوام کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے دو. آپ ضمیر فروشوں کے ووٹ کرا کے دیکھ لیے، وہ ضمیر فروشوں کے ووٹ قبول نہیں ہوئے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. جو ووٹ جنہوں نے ڈالا ان کو فارغ کر دیا الیکشن کمیشن میں. اب اس حکومت کے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ صرف NRO 2 حاصل کرنا ہے انہوں نے، یہی ان کا مقصد ہے. اس کے راستے میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سو موٹو آ گیا ہے. تو ہر جگہ کے اوپر ان کے آگے جو ہے وہ
फुल स्टॉप आ गया इनके तमाम गैर आईनी गैर तो फारूक साहब ये जो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।